السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم بھائیوں، بزرگوں، دوستوں، یہ ہمارا اصلاح معاشرہ کا 570واں سبق ہے۔ محترم بزرگوں، ہمارے ملک کی جو باطل طاقتیں ہیں، ملک کے آزادی سے پہلے انہوں نے جو ایجنڈا بنایا تھا اس ملک کو ہندو راشٹر بنانے کا، وہ تقریباً اس میں کامیاب ہو چکے ہیں۔ ابھی جیسے بابری مسجد کی شہادت ہے، مسلم پرسنل لا کو ختم کر کے پورے ملک میں ایک کامن سول کوڈ بنایا جائے، مدارس کے اوپر پورا کنٹرول کیا جائے، مساجد کے لاؤڈ اسپیکر ہٹا دیے جائے، گائے کے ذبیحے پر تو پورے ملک میں انہوں نے آلریڈی پابندی لگائی ہوئی ہے۔ وہ تمام باتیں اور وہ تقریباً اپنے ایجنڈے میں کامیاب ہو چکے ہیں۔ ہم دیکھ رہے ہیں یہ گورنمنٹ جب سے بنی ہے، 3 طلاق کا مسئلہ، حلالے کا مسئلہ، مسلمانوں کے 4 شادیوں کا مسئلہ، ہمارے نیوز چینلز کے اوپر ایسا چھایا ہوا ہے جیسے مسلمانوں کا کوئی گھرانہ ایسا نہیں ہے جہاں پہ 3 طلاق نہیں ہوتی ہو، یا جہاں پہ حلالہ نہیں ہوتا ہو، یا جہاں پہ کسی کے 4 نکاح نہ ہوئے ہو۔ ایسا انہوں نے اس کو ایجنڈا بنا دیا۔ مقصد صرف یہ ہے کہ پورے ملک میں ایک ماحول تیار کیا جائے کہ پورے ملک کے اندر کامن سول کوڈ کیسے نافذ کیا جائے۔ حالانکہ وہ قیامت تک بھی اسے نافذ نہیں کر سکتے ہیں، چونکہ مسئلہ صرف مسلمانوں کا نہیں ہے، اور بھی ملک کے اندر دوسرے سماج ہے، دوسری ذاتیاں ہیں، دوسری برادریاں ہیں جن کے اپنے کچھ پرسنل لاز ہے، جیسے سکھ کمیونٹی ہے، پارسی لوگ ہے۔ اسی طریقے سے ملک کے اندر کچھ اسٹیٹ ایسے ہیں وہاں پہ کچھ قبائلی قانون چلتے ہیں، جیسے نارتھ ایسٹ ہے، اور اسی طریقے سے لداخ وغیرہ کے علاقے کے اندر 4 بھائیوں میں صرف ایک عورت کو نکاح کر کے لایا جاتا ہے اور وہ 4 بھائیوں کی بیوی ہوتی ہے۔ یہ ان کا ایک مذہبی عقیدہ ہے، یہ ان کا اپنا ایک پرسنل لا ہے، وہ کیسے اس کو بدل سکتے؟ اب پورے ملک کے اندر اگر کامن سول کوڈ نہیں نافذ کر سکتے تو کم سے کم مسلمانوں کو ٹارگٹ بنایا جائے۔ اب اس کے لیے کیا کیا گیا؟ 3 طلاق کے مسئلے کو لوک سبھا میں پاس کر دیا گیا، اب اس کو راجیہ سبھا میں لے کر گئے۔ اسی طریقے سے مدرسوں کا ایک نیا مسئلہ اتر پردیش کے اندر ایک مسلمان نے کھڑا کر دیا۔ اس نے ملک کے پی ایم کو ایک لیٹر لکھا کہ پورے ملک کے اندر مدرسوں پہ پابندی لگائی جائے۔ حالانکہ یہ فرقہ پرست حکومت کا ایجنڈا ہے، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ اس ایجنڈے کو اگر لاگو کرنا ہے تو مسلمان کے ذریعے سے ہی کیسے کھڑا کیا جائے۔ ابھی جیسے میں آپ کو مثال دیتا ہوں، جیسے اتر پردیش میں ہی سردی کی وجہ سے پچھلے 3 دن کے اندر 90 سے زیادہ لوگ مر چکے ہیں۔ اس کے علاوہ پچھلے چند دنوں پہلے ہم نے سنا تھا بچوں کی جو موتیں ہو رہی تھی، صرف گورکھپور کے اندر 3 مہینے میں 1200 سے زیادہ بچے مر چکے ہیں۔ لیکن گورنمنٹ کو یہ سارے مسئلوں کی فکر نہیں ہے، وہاں کی گورنمنٹ کو فکر ہے کہ کس طریقے سے پورے اتر پردیش کو بھگوا اتر پردیش بنایا جائے۔ اس لیے وہاں کے سی ایم نے ایک حکم نافذ کیا، وہاں کی ہر گورنمنٹ عمارت کو بھگوے کلر میں رنگا جا رہا ہے۔ مطلب سمجھ کے اوپر کی بات ہے کہ بھائی بھگوا رنگنے سے کیا اسٹیٹ کی کایا پلٹنے والی ہے؟ کیا اسٹیٹ کی بے روزگاری دور ہونے والی ہے؟ کیا اسٹیٹ کے اندر خیر آنے والی ہے؟ کیا اسٹیٹ کے اندر اس کی وجہ سے اچھے دن آنے والے ہیں؟ کچھ بھی نہیں ہے۔ صرف مسلمانوں کو کس طریقے سے پریشان کیا جائے، مسلمانوں کو کس طریقے سے ٹارچر کیا جائے، مسلمانوں کو کیسے تکلیف پہنچائی جائے۔ اچھا، وہ تکلیف کس کے ذریعے سے پہنچائی جائے؟ خود مسلمانوں کی وجہ سے۔ اس لیے کیونکہ ہماری جو قوم ہے محترم بزرگوں، اتنی زیادہ بکاؤ قوم ہے، ایمان فروش قوم، ضمیر فروش قوم۔ یہ قوم اپنے ایمان کو، اپنے ضمیر کو کبھی پد کے لیے بیچ دیتی ہے، کبھی پوسٹ کے لیے بیچ دیتی ہے۔ بعض تو اتنے زیادہ کم قیمت ہوتے ہیں کہ ان کو کسی منچ کے اوپر کسی سی ایم یا پی ایم کے ساتھ بیٹھنے کا موقع مل جائے تو بھی اپنے آپ کو بیچ دیتے ہیں۔
اسی لیے ہماری قوم کے اندر آپ دیکھیں گے بہت سارے ایسے لوگ ہیں جن کی بات پوری دنیا کے اندر مانی جاتی ہے، سنی جاتی ہے، وہ اگر مسلمانوں کو ایک پلیٹ فارم پر لانے کے لیے کھڑے ہو جائے تو پوری قوم ان کے پیچھے چلنے کو تیار ہو جائے، مگر ایسے لوگ سینہ تان کر باطل کی مخالفت اور مسلمانوں کو ساتھ لے کر اس لیے چلنے تیار نہیں ہے کیونکہ کسی ٹائم پر پی ایم نے ان کو ناشتہ کرا دیا تھا اور کسی ٹائم پر سی ایم نے ان کو چائے پلا دی تھی، تو بس اپنے گوشے لے کر، اپنی پوسٹ کو لے کر، اپنی شخصیت کو لے کر خاموشی کے ساتھ میں بیٹھے ہوئے ہیں۔ کیوں؟ ان کو قوم کی فکر نہیں ہے بھائی، ان کو اپنے شخصیت کو سنوارنے کی فکر ہے۔ تو یہ ایسے جتنے شخصیت سنوارنے والے لوگ ہیں، یہ کبھی بھی کھل کے باطل طاقتوں کے خلاف نہ ٹی وی پر بولیں گے، نہ کسی بیان کے اندر بولیں گے، کیونکہ ان کو اپنی امیج خراب کرنا نہیں ہے، ان کو اپنی امیج بنانا ہے۔ یہ چاہتے ہیں کہ ہم کو کم سے کم راجیہ سبھا کی ایک آدھی سیٹ مل جاوے یا گورنمنٹ ہم کو ایک آدھا پوسٹ یا پد دے دے۔ اسی لیے آج ہماری قوم یہ ذبح حلی کا شکار ہے، اور جو اپنے آپ کو بکا چکے ہیں وہ علل اعلان قوم کے خلاف بول رہے ہیں، سماج کے خلاف بول رہے ہیں۔ حج ہاؤس اس کو بھگوا کلر دے دیا گیا۔ اب وہ انڈیا ٹی وی جو ہے اس کے رپورٹر نے جا کے پوچھا وہ ایک مسلمان لیڈر صاحب سے، بولے وہ حج ہاؤس کو بھگوا کلر دیا گیا، آپ اس کے بارے میں کیا کہیں گے؟ اب چونکہ ایسے لوگوں کو اپنی پوسٹ بچانا ہے، اپنا پد بچانا ہے، اور جن آقاؤں نے ان کو وہاں پہ بٹھایا ہے ان کو یہ بتانا ہے کہ میں ہی آپ کا ایک نمبر کا وفادار ہوں، اور آپ جیسا بولیں گے میں ویسا ہلاؤں گا، اور جہاں بولیں گے وہاں پہ ویسا چاٹوں گا، تو اپنے آپ کو نمبر ایک کا چاٹو اور دم ہلاؤ ثابت کرنے کے لیے وہ صاحب کہنے لگے کہ بولے حج ہاؤس کو جو بھگوا کلر دیا گیا ہے اس سے تو مجھے ایسا اندر تک سکون مل رہا ہے اس کو دیکھ کر، اس لیے کہ بھگوا رنگ وہ ہے جس کو دیکھنے کے بعد آپ کے آنکھوں کی روشنی بڑھ جاتی ہے، آپ کے دل کو سکون ملتا ہے، آپ کو ایسا ہوتا ہے، آپ کو ویسا ہوتا ہے، آپ کو یوں ہوتا ہے۔ تو بولے حج ہاؤس ہو یا کوئی مسجد ہو یا کوئی درگاہ ہو، اس کو بھگوا کلر مارنے میں کیا حرج ہے؟ دیکھو یہ ایک مسلمان کے الفاظ ہیں۔ اب اس کے کمپیریزن میں انڈیا ٹی وی کے جو ایڈیٹر ہے رجت شرما صاحب، وہ برہمن ہے ذات کے، لیکن وہ برہمن کیا کہتا ہے؟ بولے مجھے تو اس سے بہت زیادہ تکلیف ہوئی، کیونکہ ہمارا جو ملک ہے وہ ایک سیکولر ملک ہے۔ اس ملک میں آپ اپنے ایجنڈے کو، اپنے نظریے کو تھوپ نہیں سکتے کسی سے۔ ٹھیک ہے، اگر آپ کو بھگوا رنگ پسند ہے، آپ اپنے گھر کو بھگوا رنگ دیجئے، آپ اپنے آفس کو بھگوا رنگ دیجئے، آپ خود بھی بھگوے رنگ کے اندر پوری طرح سے رنگ جائیے، آپ کو کوئی منع نہیں ہے۔ لیکن دوسرے سماج والوں کے مذہبی مقامات پر، دوسرے سماج والوں کے ان کے اداروں پر اس طریقے سے زبردستی بھگوا رنگ مارنا، یہ دوسروں کو تکلیف پہنچانا ہے، اور ہمارے اس سیکولرزم کے اندر مداخلت ہے، اور ہمارے ملک کا جو ڈھانچہ ہے، جو کانسٹیٹیوشن ہے، اس کے اندر زبردستی سے اپنی طرف سے پھر بدل کرنا ہے۔ یہ ایک برہمن کے الفاظ ہے، اس کو تکلیف ہو رہی ہے اس بات سے کہ حج ہاؤس کو کیوں بھگوا رنگ دیا گیا، اور دوسری طرف وہ مسلمان صاحب جن کو کچھ مل گیا ہوا ہے تو اپنی پوسٹ اور اپنا پد بچانے کے لیے وہ اس کی تائید میں اور اس کو کس طریقے سے صحیح ثابت کیا جاوے اس کے اندر لگے ہوئے ہیں، کیونکہ قوم بکاؤ ہے ہماری۔ اس کے بعد میں کل ایک صاحب نے پردھان منتری کو ایک لیٹر لکھا، بولے ہمارے ملک کے سارے جو مدرسے ہیں ان کو بند کر دیا جائے، اس لیے کہ ان مدرسوں کے اندر ایسے نظریے کی تعلیم دی جاتی ہے۔ اب دیکھو میرے محترم بزرگوں، ہمارا ملک وہ ہے کہ خود ہمارے ملک کے جو گرہ منتری ہے راجناتھ سنگھ، وہ میڈیا کے سامنے یہ کہتے ہیں کہ ہندوستان کے مدرسے امن کے گہوارے ہیں۔ ہمارے ملک کے گرہ منتری راجناتھ سنگھ جی، وہ بھی اسی لکھنؤ میں رہتے ہیں جس لکھنؤ کے ان صاحب نے یہ خط لکھا ہوا ہے۔ وہ راجناتھ سنگھ جی وہ خود مدرسوں کے اندر جاتے ہیں، باضابطہ ٹوپی پہنتے ہیں، مسلمانوں کے پروگراموں میں شرکت کرتے ہیں، اور علل اعلان یہ کہتے ہیں کہ میرے استاد خود ایک مولوی صاحب تھے جو بچپن میں ہم لوگوں کو پڑھایا کرتے تھے۔ یہ ہمارے ملک کے گرہ منتری کا بیان ہے۔ اللہ حفاظت فرمائے کہ غیر ہمارے مدرسوں کی تائید کر رہے ہیں، مدرسوں کو امن کا گہوارہ کہہ رہے ہیں،
اور دوسری طرف ایک مسلمان جس نے مسلمان کے گھرانے میں پرورش پائی، مسلمان کے گھرانے میں جنم لیا، صرف یہ ثابت کرنے میں کہ میں نمبر 1 کا تمہارا وفادار دم ہلاؤ ہے، مجھے کوئی چھوٹا سا پد دے دو، مجھے کوئی پوسٹ دے دو، ایک آدھا ٹکڑا پھینک دو رے میرے سامنے بھی، تو تم پھر جیسا بولو گے میں ویسے تلوے چاٹوں گا، وہی اپنے سماج کے خلاف، اپنے مدارس کے خلاف بھوکنے کے اندر لگا ہوا ہے۔ پھر میں واپس سے آؤں گا ہمارے رجت شرما صاحب کی طرف۔ دیکھو برہمن ہے ذات کے، اور وہ یہ کہتے ہیں کہ بولے اس طریقے کا غیر ذمہ دارانہ بیان دینے سے پہلے ایک آدمی نے 10 مرتبہ سوچنا چاہیے۔ وہ برہمن ہے رجت شرما، وہ یہ کہتے ہیں بولے میں ہمارے ملک کے سارے مدرسوں کی تائید کرتا ہوں، اور میں یہ کہتا ہوں کہ ہمارے ملک کے مدرسوں میں اس ٹائپ کی کوئی بھی تعلیم نہیں دی جاتی، لیکن میں یہ ضرور کہوں گا کہ ہمارے مدرسوں کو تھوڑا سا ماڈرن بنانے کی ضرورت ہے، تھوڑا سا موڈیفائی کرنے کی ضرورت ہے، اور زیادہ ماڈرن بنانے کی ضرورت نہیں۔ جو ہمارے ملک کے اندر لوکل لینگویجز ہے، جس اسٹیٹ میں آپ کا مدرسہ چل رہا ہے اس اسٹیٹ کی لینگویج بھی وہاں پہ بچوں کو سکھائی جائے، اس کے علاوہ ہندی سکھائی جائے، اس کے علاوہ انگلش بھی ہمارے بچوں کو سکھائی جائے۔ میں سمجھتا ہوں یہ بات تو بالکل صحیح ہے رجت شرما صاحب کی کہ ہمارے مدرسوں کے اندر انگریزی، ہندی اور اس کے علاوہ جس صوبے میں آپ کا مدرسہ ہے اس صوبے کی زبان بالکل بچوں کو سکھانا چاہیے، تاکہ ہمارے مدرسے کے جو طلباء ہے وہ دین اور دنیا دونوں کی تعلیم میں دوسروں سے پیچھے نہ رہے۔ ہمارے مدرسے کے جو بچے ہیں ہم ان کو حفظ کے ساتھ، عالمیت کی تعلیم کے ساتھ کم سے کم 10ویں کا امتحان بھی پاس کراوے، 12ویں کا امتحان بھی پاس کراوے، تاکہ ہمارا بچہ ایک اچھا حافظ قرآن بننے کے ساتھ، اچھا عالم دین بننے کے ساتھ ساتھ وہ دنیاوی تعلیم کے اعتبار سے بھی ایسا پختہ اور پکا بنے تاکہ امت مسلمہ کی وہ آج کے حالات کے اعتبار سے رہبری اور رہنمائی کر سکے۔ یہ ضروری ہے۔ یہ اس لیے محترم بزرگوں، میں تمام اہل مدارس سے یہ درخواست اور یہ ریکویسٹ کروں گا کہ ایسے بکاؤ لوگوں کے بیان اخبار میں آ جانے سے یا ٹی وی پہ انٹرویو دینے سے آپ بالکل پریشان نہ ہوں، کیونکہ ہمارے ملک میں مدرسہ ہی وہ طاقت ہے جس کی وجہ سے اس ملک کے اندر مسلمان اپنی آن، اپنی بان اور پوری شان کے ساتھ میں زندہ ہے۔ مدرسے ہماری بنیاد ہے، ہماری جڑیں ہے، مدرسوں کو ہمیں مضبوط کرنا ہے، اور انشاءاللہ اس ملک کا مسلمان، میں دیکھتا ہوں وہ بیچارہ غریب آدمی ہے، مزدوری کرنے والا ہے، محنت کرنے والا ہے، لیکن مدرسے کا کوئی چندے والا اگر مسجد میں آ جاوے، وہ اپنے خون پسینے کے گاڑھی کمائی میں سے 10 روپیے تو بھی کم سے کم دے دیتا ہے۔ یہ اس ملک کے مسلمانوں کی غیرت ہے، اور میں سمجھتا ہوں اس ملک کے غریب مسلمانوں کے وہ خون پسینے کے کمائی کی ہی برکت ہے جو اس ملک میں آج 40,000 سے زیادہ مدرسے اللہ کے فضل و کرم سے چل رہے ہیں۔ لیکن میرے محترم بزرگوں، ہمارے جو مدرسے اخلاص کے ساتھ کام میں لگے ہیں، یکسوئی کے ساتھ کام میں لگے ہوئے ہیں، وہیں پر کچھ لوگ مدرسوں کے نام پر پیٹ بھرنے کا اور چندہ کرنے کا بھی کام کر رہے ہیں۔ بہت ساری ایسی ٹپریاں کھل گئی ہے مدرسوں کے نام پر، بورڈ لگا ہوا ہے مدرسے کا، وہاں کوئی تعلیم نہیں، وہاں کوئی طلبہ نہیں، کچھ نہیں ہے۔ اگر 15 بچے ان کے پاس میں ہیں تو 30 سفیر ہے ان کے پاس۔ انہوں نے دھندا بنا لیا، چندہ کرو اور دھندا کرو۔ اللہ حفاظت فرمائے۔ اس لیے میں یہ کہوں گا، ایک تو ہمارے مدرسوں کو ماڈرن بنانے کی ضرورت اور جدید علوم بچوں کو سکھانے کی ضرورت، اور اسی طریقے سے ہمارے ہر گاؤں میں، ہر بستی میں، چاہے ہندوستان کے کسی بھی گاؤں اور کسی بھی شہر میں میری یہ آواز جا رہی ہو، ہر گاؤں کے اندر وہاں پہ مسلمانوں کی ایک کمیٹی ہو، جس کے اندر پولیٹیکل لائن سے جو نگر سیوک ہے، کارپوریٹر سے، یا جو لوگ دوسری کوئی پارٹیوں کے اندر ہے ویسے جو لوگ ہیں، سوشل ورکر ہے ویسے لوگ، اس گاؤں کے، اس بستی کے جو بڑے مفتی صاحب، بڑے عالم صاحب، بڑے مولوی صاحب جو ذمہ دار ہے وہ، اور اسی طریقے سے وہاں کے جو وکیل ہوں گے، ہائر ایجوکیٹڈ ہوں گے، ایسے ہر طبقے کے لوگوں کو لے کر
ہر گاؤں کے اندر ایک ایسی کمیٹی بنائی جائے، ایک ایسا ٹرسٹ بنایا جائے جو ان کے اپنے پورے گاؤں کے اندر جو اوریجنل اور صحیح مدرسے ہیں ان کا تعاون کرے، اور جو بوگس مدرسے ہیں، مدرسوں کے نام پہ جو ٹپریاں کھل چکی ہے یا پیٹ بھرنے کا لوگ دھندا کر رہے ہیں، ان کے اوپر آپ شکنجہ کسے اور وہ مدرسہ صحیح لوگوں کے ہاتھ میں دینے کی فکر کرے۔ جو مدرسہ ہر سال اپنی بیلنس شیٹ نہیں بناتا ہے، جو مدرسہ ہر سال آئی ٹی ریٹرن نہیں بھرتا ہے، جس مدرسے کا بینک کا اکاؤنٹ نہیں ہے، جس مدرسے کے پورے گورنمنٹ کاغذات جو ہے صحیح نہیں ہے، اور جس مدرسے میں بچوں سے زیادہ سفیر ہے اور جہاں چندے کا کوئی حساب کتاب نہیں ہے، اب یہ ٹرسٹ اور یہ کمیٹی والوں کا کام ہے ایسے مدرسوں کے اوپر شکنجہ کسے، تاکہ جو حقیقی مدرسے ہیں ان کو اپنا حق مل سکے۔ یہ وقت کی ضرورت ہے، یہ ہم سب کو مل کے کرنا پڑے گا، تبھی جا کر ہم دشمنوں کے اس طرح کے بیانات سے اپنے مدرسوں کو محفوظ رکھ سکتے ہیں۔ اللہ مجھے آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور اپنے گاؤں اور اپنے بستیوں میں جو چلنے والے صحیح مدرسے ہیں ان کا تعاون کرنے والا، اور جو ایسے ٹپریاں کھل رہی ہے ان کے خلاف میں قدم اٹھانے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔